اقبال آفریدی صاحب، آپ لاسٹ ہمارے مقرر ہیں، اس کے بعد ہمارا کالنگ اٹینشن ہے. اگر موور موجود ہے تو دین وی ول موو فردر. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب، یقیناً آپ جب نیچے بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں. آپ کے لیے مستقلی چیئر ہونی چاہیے. آپ نے جس طرح آج ایوان کو چلایا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ 2009 سے شروع جنگ آپریشن ابھی تک جاری ہے. ہم جلوزئی کیمپ اور مختلف ملک کی دیگر حصوں میں چلے گئے، ڈسپلیس ہوئے. ایک ہی اچھا وقت ہم پہ آیا ہے، وہ ہمارے عمران خان کی حکومت تھی، جب 2018 سے 2022 تک وہاں پہ امن رہا، ہم سکون سے رہے. لیکن جیسے اس کی حکومت ختم ہوئی دوبارہ آپریشن شروع ہوا، اور وہاں پہ جو آپریشن ہے وہاں پہ مسجد یرغمال ہے. چیئرمین صاحب، وہاں پہ مسجد میں تو گانے یہی چلاتے ہیں، آذان نہیں دیا جا رہا ہے. لہٰذا وہاں پہ کل جو واقعے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک شخص 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نکلا تھا، اس کو گولی مار دی گئی ہے، اور اس کے سرانے 2 کم سن بیٹے، ایک 5 سال کی اور ایک 7 سال کی، وہ بیٹے رہے 18 گھنٹے. نہ تو اس کو طبی امداد دیا گیا، وہاں پہ وہ شہید ہوا. لہٰذا ایک گولہ گھر پہ پھینکا گیا، وہاں پہ ایک بزرگ شخص شہید ہوا. یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اور ہمارے ایکسپارٹا میں جو ہو رہا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ باہر کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں اور یہ جو ڈالروں کی لڑی جنگ ہے، اس میں سب انوالو ہے. ایک کرم میں 2 ممالک لڑ رہے ہیں، اور ہمارے جو ضلع ہیں اس میں یہ باقی سب لڑ رہے ہیں. ہمارا اگر سٹیٹ ہے، ہمارے جو اگر فورسز ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں گزارش کروں گا، خواجہ آصف صاحب بھی بیٹھے ہیں، میری تو خواہش تھی کہ ان سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، چونکہ ہمارے علاقے میں بدامنی ہے. کورم پہ بات ہو گئی، ہمارے ایم این اے ادھر بیٹھا تھا اور یہی چیخیں مارتا رہا 3 مہینے سے کہ مین روڈ شاہراہ بند ہے، وہاں قلت ہے خوراک کی، دوائیوں کی، لیکن کسی نے نہیں سنی. لہٰذا اسی طرح صورتحال ہمارے ضلع کی بھی ہے. میں گزارش کروں گا کہ اگر فینسنگ ہوئی ہے اور اتنا سارا پیسہ وہاں بارڈر پہ خرچ ہوا ہے، تو یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ کسی نے کسی سے پوچھا، جواب طلبی کی کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اگر آپ اتنی بڑی فورس ہو، آپ ایٹم بم تک رکھتے ہو، اور آپ 50 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کیا معنی رکھتی ہے یہ بات کہ وہاں پہ 50 لوگوں کے ساتھ یہ لڑ نہیں سکتے، اور ہم نے پورے ملک کی ذمہ داری ان کو دی ہے. دوسری بات، کچے کے ڈاکو، وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں. لوگوں کا اعتماد ختم ہوا ہے، اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے کہ وہاں پہ تو آپریشن نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ فاٹا ایکسپارٹا میں مسجدوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے، گھروں میں گھس جاتے ہیں، اب وہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے، وہاں پہ مارکیٹوں کو آگ لگائی جاتی ہے. وہاں پہ بے گناہ لوگ، ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں، وہ روڈوں پہ پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اپنا سر بچانے کے لیے. تو کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یہ ظلم ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور آج کی تو نہیں ہے، ان کو تو سٹیڈیم بنا دیا گیا ہے. جو بھی یہاں پہ کوئی اپنا، چاہے وہ امریکہ اور چائنا کا مقابلہ ہو، چاہے رشیا اور امریکہ کا مقابلہ ہو، چاہے سعودیہ اور ایران کا مقابلہ ہو، تو وہاں ہمارے ضلعوں میں لڑی جاتی ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ لہذا خواجہ صاحب بیٹے ہیں، اس دن بھی اس نے بات کی کہ آپ کیوں بھاگے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ شاید آپ کی بھی ان کے ساتھ پرانی بقایا جات یا جنگ باقی ہے، لیکن ہم عسکری تنظیم نہیں ہے، ہم سیاسی تنظیم ہے. ہم سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے. 2 دفعہ 3 دفعہ ہم مقابلہ کر چکے ہیں. پنجاب میں 16 سیٹوں پہ ہم نے مقابلہ کیا،
15 سیٹوں پہ آپ کو شکست دی ہے. اسی طرح مرد مجاہد کڑا رہا, 22 سیٹوں پہ 9 سیٹوں پہ کڑا رہا, اور 9 میں سے 8 سیٹوں پہ آپ کو شکست دی ایک مرد مجاہد نے. لہٰذا اس طرح 8 فروری کو مقابلہ ہوا. اگر یہ پیچھے کڑے لوگ نہ ہوتے تو آج ہم اس ایوان میں اس کرسی پہ ہمارے تحریک انصاف کا بندہ بیٹھا ہوتا اور اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہوتا. لہٰذا یہ سب دیکھ رہے ہیں. ہمارے صرف گزارش یہ ہے کہ ہم گولی چلانے والے نہیں ہیں, ہم عسکری تنظیم نہیں ہے, ہم سیاسی تنظیم ہیں اور ہم سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے. لہٰذا اگر چیئرمین صاحب 2009 سے شروع یہ آپریشن, یہ 14 سالوں میں نہیں ختم کر سکتے, تو یہ ان کی ذمہ داری کیا ہے, اور ان کی جو اتنی ساری بجٹ میں پیسہ رکھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا میں عرض کرتا چلوں کہ جس طرح پی آئی اے پہ بات ہوئی, اس کو تو 2 روپے ان کی رینوویشن کے لیے نہیں دی جا رہے ہیں, لیکن جو ڈیفنس کے لیے یہ پیسہ بندوق کے خوف سے رکھتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے جو ہمیں امن نہیں دے سکتے. لہٰذا چیئرمین صاحب میں گزارش کروں گا کہ ہمیں امن چاہیے, اور ہمیں اپنے ضلعوں میں امن اپنے بچوں ماں بہنوں کے لیے چاہیے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ یہاں پہ بیٹھے کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ صوبائی میٹر ہے, وہاں پہ اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہمیں آپریشن نہیں چاہیے. وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پالے ہوئے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے. اب ایک کالنگ اٹینشن ہے میرا. اچھا, یہ محمد علی سرفراز صاحب موجود ہیں, آپ آخری بات کر لیں نا. پھر چیئرمین صاحب کئی دنوں سے پیپل پارٹی کیا آپ جواب نہیں دیں گے. پیپل پارٹی کی جتنی بھی ہمارے شازیہ مری سے لے کر آپ تک سب نے جو حکومت کی مخالفت کی کہ آپ عوامی مسائل میں دلچسپی نہیں لے رہے, تو میں گزارش کروں کہ اگر یہ عوام کی فلاح کے لیے ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر حکومت چھوڑ کے پوزیشن میں بیٹھ جائے تو دیکھتے ہیں کہ کیسے مسئلے حل نہیں ہوتے. اگر عوام کو آپ نے دھوکہ دینا ہے, اس کو بلیک میل کرنا ہے, تو عوام سمجھتے ہیں یہ ڈرامے ختم ہونی چاہیے.